اور 26واں پارہ ہمارا خلاصہ قرآن کا سورۃ الاحقاف سے اس کا آغاز ہے۔ سپارے کا نام حامیم ہے۔ اس کا آغاز اللہ تعالیٰ نے یہاں سے کیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ نے اس کا آغاز کیا ہے۔ 26ویں پارے میں سورۃ الاحقاف ہے، سورہ محمد ہے، سورۃ الفتح ہے، سورۃ الحجرات ہے، سورہ قاف ہے۔ یہ سورت نبوت کے 10ویں سال مکہ میں نازل ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مشکل ترین سال تھا، کیونکہ 3 سال معاشی بائیکاٹ اور شیب ابی طالب کی وہ قید، یعنی معاشرتی اور ان کے معاشی بائیکاٹ کو ان کو جاری رکھا، اور مکہ کے لوگوں نے وہ شیب ابی طالب کی ایک گھاٹی تھی گویا قید نما، اس میں محصور کر کے رکھ دیا صحابہ کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے اہل بیت کو۔ صرف حج کے دنوں میں تھوڑی اجازت دیتے تھے کہ خرید و فروخت کر لیں بازاروں میں آ کر صحابہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا کی 4 بیٹیاں تھیں، سیدہ خدیجہ تھیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن میں کہتا ہوں اللہ نے اتنا آزمایا، سر بیٹیوں کے ساتھ بیٹوں کے ساتھ ایک دن نہیں ویرانے میں گزرتا، باہر گزرتا۔ اللہ نے 3 سال تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شیب ابی طالب میں قید رکھا۔ بازاروں میں جب جاتے خرید و فروخت کی اجازت ہوتی، وہ سامان مہنگا کر دیتے، 2 گنا 3 گنا ریٹ کر دے۔ صحابہ کی معاشی حالت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مال سارا اور سیدہ خدیجہ کا ختم ہونے لگ گیا، جسم کمزور پڑ گیا، ایک ہفتے تک کچھ نہیں کھاتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کو وہ پودے بھی کھانے پڑ جاتے ہیں، اس طرح کے حالات پیدا ہو گئے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام تھے، تو کہیں سے کوئی روٹی چھپا کر لے آتے، وہ اتنی سخت ہوتی کہ اسے بھگو کر رکھتے، شام کو جا کر وہ نرم ہوتی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے 2 نوالے لگا رہے تھے۔ اتنے کٹھن مراحل، اور قید ختم ہوئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب انتقال کر گئے، جو ان کا سب سے بڑا اور مضبوط سہارا تھا مکہ میں۔ پھر 1 مہینے بعد سیدہ خدیجہ، میرے نبی کی غمخوار بیگم سلام اللہ علیہا، سیدہ زینب، رقیہ، کلثوم، فاطمہ رضوان اللہ اجمعین، زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی ماں خدیجہ انتقال کر گئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گویا بے سہارا ہو گئے، بالکل ایسے تنہا محسوس کرنے لگ گئے۔ صحابہ غلام ہیں، کوئی چھپ چھپا کر عبادت سارا کچھ کیا کرتے، ظلم اتنا تھا۔ طائف چلے گئے اور حالات اس طرح کے تھے، سواری نہیں تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ زید کو ساتھ لیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو طائف کی وادی میں پہنچے، ان کو جا کر دعوت دی، میں نبی ہوں اللہ کا۔ ان کے سردار نے بدتمیزی کی اور مذاق اڑا کر نکالو ان کو شہر سے۔ پیچھے شریر لڑکے لگا دی، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارتے اور کہیں بیٹھ جاتے پھر کھڑا کر دیتے۔ اتنا ظلم کیا انہوں نے، اللہ اکبر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے خون سے بھر گئے۔ حضرت زید کبھی آگے ہوتے ہیں کبھی پیچھے، نبی کو بچا لوں، میں خود زخم سہ لوں، نبی کو کچھ نہ ہو، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوتے بھر گئے۔ وہ باغ میں بیٹھے ہوئے تھے قربان جو اپنے نبی کے اخلاق پر، جبرائیل آئے، آپ ایک حکم کر دیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دفعہ زبان سے کہہ دیں، پہاڑوں کو مسل دیں گے اندر رکھ کر، یہ ساری قوم مسلی جائے گی اندر پہاڑوں میں۔ فرمایا نہیں جبرائیل، اللہ ان میں سے ایسے لوگ نکالے گا جو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے، اللہ پر ایمان لائیں گے۔ آج جائیں طائف کی وادی میں، اذانیں گونجتی ہیں اور کفر نست و نابود ہو چکا ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ صبر، وہ امتحان تھا جہاں سے گزرے۔ اور یہ صورت بھی اس وقت نازل ہوئی، سورۃ الاحقاف، جب آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم باغ میں پناہ لی ہوئی تھی، تو اس پر مسلمانوں کو استقامت اختیار کرنا، 13 نمبر آیت تک آپ پڑھ لیں گے، اللہ نے استقامت اختیار کرنے کی تلقین فرمائی۔ پھر 21 اور 25 نمبر آیت اس بارے کی فرمایا۔ دوسری طرف قوم عاد کی تباہی کا اللہ نے تذکرہ کر کے مکہ والوں کو تنبیہ کیا کہ قوم عاد طاقتور بھی تھی، سب کچھ تھا، ان جیسی طاقت کوئی زمین پر آج تک ایسی تگڑی قوم نہیں آئی۔ پہاڑوں کے اندر کس طرح ان کا رہنا اور کتنی قوت، مال و زر، اللہ نے پکڑ لیا۔ اللہ نے ایسا مارا کہ عبرت بنا کر رکھ دیا قیامت تک کے لیے۔ اللہ کو نہیں غرض کون کتنا طاقتور، اللہ کے آگے کیا ہیں، یہ چونٹیاں سارے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو تنبیہ کر رہے تھے مکہ والوں کو ان کی بات کر کے۔ اس سے آگے اللہ تعالیٰ کے احکامات میں سے جو آپ بات 29 سے 32 نمبر آیت تک پڑھیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں طائف کی وادی میں ایک بڑی منڈی لگتی ہوتی تھی، نمائش لگتی تھی، جسے سوق عکاظ کہا جاتا ہے، یعنی اس بازار کا نام تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نیت سے وہاں گئے کہ اتنا مجمع ہوتا ہے، چلو جا کر دعوت دیتے ہیں۔ تو یہاں سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ ایسی جگہوں پر جانا جہاں پر گناہ کے کام ہوتے ہیں اس طرح کے، تو آپ اس نیت سے جاتے ہیں شاید کسی کو روک لوں یار میرے کہنے سے، ہمارے لوگ کی اس طرح منہ ہی نہیں کرتے، کوئی چلا جائے نا کسی بدکار کے پاس، کسی برے انسان کے پاس، اسے مل لے، نصیحت کر دے، ہو جی اور گندے لوگوں نہ رابطے نہیں نہ دے، برے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے، کس نے سمجھانا ہے انہیں؟
برائی تب تک نہیں مٹتی جب تک اچھائی داخل نہ ہو. صرف برا کہنے سے برائی نہیں مٹتی ہے. اچھائی ان کے قریب جائے، اچھائی کے اثرات ہوں، اچھائی بڑھے تو برائی ختم ہونا شروع ہوتی ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس بازار میں گئے، چند صحابہ ساتھ تھے. تو واپسی پر وادی نخلا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز ادا کی. تو نماز پڑھا رہے تھے تو جنوں کا ایک گروہ گزرا وہاں سے بہت بڑا. تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پڑھتے ہوئے سنا. تو انہوں نے قرآن سن کر فوراً کہا کہ یہ تو وہ دین ہے، یہ وہ باتیں ہیں، یہ وہ کتاب کی باتیں ہیں جو موسیٰ پر نازل ہوئی تھی، عیسیٰ پر نازل ہوئی. وہ ایمان لے آئے اور واپس جا کر اپنی قوم کو انہوں نے ایمان لانے کی دعوت دی جنوں نے. تو اللہ نے اس صورت میں جنوں کے ایمان لانے کا جو تذکرہ کیا ہے نا، یہ اصل میں حوصلہ تھا اور مکہ والوں کو تنبیہ تھی. انسان ہو کر ایمان نہیں لاتے ہو، یہ جنات بھی سن لیں اور وہ ایمان. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر طائف میں ایمان کوئی نہیں لایا، اس بازار میں کوئی نہیں لایا، وہ کاز کے. اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو دیکھا جنوں کی جماعت کا، تو حوصلہ تو ہوتا ہے نا بندے کو. تو جن بھی ایمان لائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر. اس آگے تعالیٰ نے سورۃ الاحقاف کی، اگر اس میں ایک ویسے 15 اور 18 نمبر جو آئے تو اس میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا اور ان کے لیے جنت کا وعدہ فرمایا جو حسن سلوک کرتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں جو آخری ایک 35 نمبر آیت ہے نا، جو اس بارے میں اس صورت میں ہم پڑھ رہے ہیں، اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اولو العزم رسولوں کی طرح صبر کرنے کا آپ کو حکم دیا اللہ نے، جیسے پہلے رسولوں نے کیا ہے. کوئی نبی ایسا نہیں اس کو اللہ نے آزمایا نہ ہو. یوسف علیہ السلام کی آزمائش دیکھ، بچپنے میں گم ہوئے، جوانی بڑھاپے میں جا کر 40-45 سال کے نوجوان کو باپ ملا. کس طرح ابراہیم کو کہاں سے کہاں اللہ آزماتے رہے. آج جس بیت اللہ میں اتنا رش ہے، 2.5 کروڑ بندہ عمرہ کرنے گیا، یہاں اکیلی اماں ہاجرہ اور اسماعیل تھے. آج وہاں کی روشنی بلڈنگیں، لوگ فخر کرتے ہیں. یہ ان کی بدولت، ان کی محنتیں، قربانیاں کہ آج بیت اللہ اتنا روشن. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کو ان کی مثالیں دیں کہ ان کے نقش قدم پر آپ نے بھی صبر کرنا ہے. پھر اس آگے سورہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مسلمان ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے، اور ہجرت کر کے جب مدینہ گئے تو کفار نے وہاں بھی ان کا جینا بہت یعنی تنگ کرنا ان کو، اور زندگی میں بہت خلل پیدا کرنا چاہے کہ یہ تجارت نہ کر سکیں، یہ کوئی بھی ایسا کام نہ کر سکیں جس سے یہ سکون میں رہ سکیں. اور پنجابی ہے نا، جینا آرام کی طرح سے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو پھر جہاد کرنے کی اجازت دی. قتال، لڑو، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں قتال کرنا ہے. اس میں غزوہ بدر ہوئی پہلی سب سے. اللہ تعالیٰ نے اس کا نتیجہ دیا، 70 سردار کافروں کے قتل ہو گئے، 70 قید ہو گئے. بعض سے فدیہ لے کر اور بعض کو بلا معاوضہ چھوڑ دیا. تو اللہ نے کہا کہ فرمایا میرے نبی جب تک کفار کی کمر نہ ٹوٹ جاتی انہیں چھوڑنا درست فیصلہ نہیں ہے. یعنی آپ نے 70 پکڑ لیے تو انہیں بھی مار دیتے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی رائے لی تھی تو صحابہ نے رائے دی، اور میں ہمارے حالات اس طرح کے فدیہ لیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، اسلام مضبوط ہوگا. ان کی بھی سوچ اچھی تھی. حضرت عمر نے کہا تھا جس کے رشتہ دار ہیں انہیں پکڑاؤ، توڑا لا دیو، ختم کہانی ختم ہوئے تھے. پھر اللہ نے کہا تھا میرے نبی اللہ بھی عمر کی بات کو پسند کرتا ہے، جس طرح عمر کی رائے تھی وہی رائے اللہ کی ہے. سبحان اللہ، یہ ان کی فضیلت ہے تو عمر کی کہ ان کی رائے پر اللہ بھی وہ رائے دے. تو بہرحال یہ باتیں یہاں تک آپ کو ملیں گی. سورہ محمد کی 4 نمبر آیت. اس سے آگے اللہ تعالیٰ نے 15 نمبر آیت تک ایک نقشہ کھینچا جنت کا، اور نقشہ کھینچتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس میں پانی ہے، دودھ ہے، صاف ستھرے شہد کی نہریں ہیں، ہر قسم کا پھل ہے، رب کی طرف سے بخشش کا اعلان ہے. جنت میں نا بڑی نعمتیں کھائیں گے، جوانی، صحت، اولاد، بیوی، بچے، سب کچھ جو آپ ماں شئتا. پھر اللہ اعلان کریں گے، اللہ فرمائیں گے آؤ تمہیں اللہ کا دیدار کرواتا ہوں. تو جب اللہ کا دیدار ہوگا جنتی ساری نعمتیں بھول جائیں گے، اور اللہ کا سب سے بڑا انعام پتہ کیا ہوگا ان لوگوں پر، جنتیوں پر؟ اللہ فرمائیں گے میں آج کے بعد رب تم پر کبھی ناراض نہیں ہوں گا، کبھی تم پر میں اللہ ناراضگی کا اظہار نہیں کروں گا تمہارے کسی عمل کی وجہ سے. یہ بہت بڑی ایک اللہ کی نعمت ہوگی اس وقت جنت کے اندر. تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا کہ اللہ اس میں ناراض نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ بخشش کا اعلان کر رہا ہے. اور فرمایا کیا یہ جنت جہنم کی مانند ہو سکتی ہے؟ مقابلہ آپ کمپیریزن کر دیا. جنت جو ہے وہ جہنم کے مقابل ہو سکتی ہے. تم ایسی جنت جہنم پر کوئی فکر ہی نہیں کرتے، وہ خیر ویکھی جائے گی، کیا دیکھا جائے گا؟ جہنم کے اندر کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا. اس آیت میں ہے جس سے آنتڑیاں کٹ کر اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی نکل جائیں گی، اور اللہ کاٹ کر رکھ دے گا ان کی آنتڑیوں کو. اور وہ یہ 15 نمبر ہے سورہ محمد کی. کیسے دیکھا جائے؟ ایک طرف جنت کے وہ باغات اللہ تذکرہ کر رہے ہیں. بہرحال یہ باتیں اللہ تعالیٰ نے کی. اس سے کہتے ہیں فرمایا ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، اور اس سے ہٹ کر جو عمل کرو گے وہ باطل ہوگا. اللہ اکبر. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. کیوں ضائع کر رہے ہو کسی کے پیچھے لگ کے، جماعتوں کے پیچھے، مسجدوں کی میرا کاری تیرا کاری، میں تو فلاں کے جلسے میں گیا تھا، فلاں سنا تھا. تو اپنے اعمال برباد کر رہا ہے. تو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کر،
باقی کسی کی کیا حیثیت ہے؟ ہم سب جتنے کوئی بیان سب اللہ کی قسم و مٹی ہیں اگر وہ قرآن و حدیث بیان نہیں کرے. ہماری عزت قرآن و حدیث سے ہے. اللہ کا قرآن ہے زبان پر, نبی کا فرمان ہے تو عزت ہے, وگرنہ سب خاک ہے. تو اللہ تعالیٰ اس میں وہ بھی سمجھا رہے ہیں. 33 نمبر ہے سورہ محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے آگے 38 نمبر اللہ مدینہ میں اسلام کی نئی نئی حکومت جو قائم ہوئی تھی نا, تو اسے مستحکم کرنے کے لیے مال کی ضرورت تھی. یہاں کوئی مال مانگے نا جماعتوں میں, دینوں میں, دینی مدارس میں, وہ جی یہ تو بس پیسے ہی مانگتے ہیں, دین ان کو صرف پیسے سے ہی غرض ہے. اسلام کو کس نے مضبوط کرنا ہے؟ کہاں سے ہونا ہے؟ اسلام کس نے لا کر کرنا ہے؟ آسمان سے تو خزانے نہیں اترنے, من و سلوا تو نہیں اترنا. مدارس بھی چلنے ہیں, طلباء نے پڑھنا ہے, جہاد ہونا ہے, فوجیوں نے کہاں, سب نے. جو رائے فی سبیل اللہ میں لڑتا ہے اس کا خرچہ کس نے اٹھانا ہے؟ تو اللہ نے پھر کہا کہ خرچ کرنے کی فضیلت اور بخل کرنے کی مذمت جو ہے نا وہ اس 38 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دی. اس سے آگے سورۃ الفتح ہے. 6 ہجری میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا, اور خواب میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور آپ کے صحابہ کو اس طرح دکھایا کہ وہ عمرہ ادا کر رہے ہیں. تو صبح اٹھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کا یعنی اس کا اعلان کیا, خواہش اظہار کیا, تو 1400 صحابہ تیار ہو گئے. مکہ والوں نے اجازت نہ دی عمرے کی. صلح حدیبیہ کے مقام پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے, اور میں عثمان کو بلاؤ جا کر بات کرے. پہلے سوچا کن سے کریں, عمر کو بلایا رضی اللہ, فرمایا یہ طبیعت سخت ہے, یہ لڑ پڑیں گے مکہ والوں سے نبی کی خاطر. فرمایا عثمان کا بڑا تعلق ہے, رشتہ داریاں بھی ہیں اور تجارت میں بڑا تعلق ہے, ان کو بھیجیں. اور عثمان نبی کا وہ کیا کہتے ہیں کہ ایلچی بن کر مکہ روانہ ہوئے, نبی کا قاصد بن کر صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عثمان کے مقدر کو لوگ پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں. عثمان غنی وہ ہے, اس جگہ پر جو بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں وہ کیا ان کی فضیلت ہے. وہ گئے مکہ, تو مکہ والوں نے کہا عثمان تو چاہے تو طواف کر, حجر اسود کو چوم, زمزم پی, صفا مروہ کی سعی کر. ان کو پتہ تھا عمرہ مسلمان اس طرح کریں گے, کیونکہ عمرہ میں خاص چیزیں یہی تھیں. حضرت عثمان کو کہتے ہیں لیکن تیرے نبی کو اجازت نہیں ہے مکہ میں آنے کی. اللہ اکبر. وہ ایک شعر مجھے یاد آیا, وہ پنجابی شاعر نے لکھا تھا. حضرت عثمان جب وہاں پر گئے تو انہوں نے کیا کہا ہوگا مکہ والوں کہ سردار جے نہ ہو سن میں نہ طواف کر ساں, سونے دے نال جی ساں سونے دے نال مر ساں. نبی میرا صلح حدیبیہ کے مقام پر کھڑا ترس رہا ہو بیت اللہ کے دیدار کے لیے, میں عثمان اکیلا طواف کر کے چلا جاؤں, اکیلا حجر اسود کو چومتا پھروں, بیت اللہ کو چومتا پھروں؟ نہیں, نبی کے بغیر نہیں ہو سکتا. بہرحال افواہ پھیل کے عثمان کو انہوں نے شہید کر دیا. لیٹ ہو گئے تو انہوں نے کہا شہید کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خون کا بدلہ لینے کے لیے وہ کام کیا نا. قرآن نہیں پڑھتے لوگ, عثمان کو گالیاں دیتے ہیں. بیت رضوان کی آیتیں پڑھ کر دیکھیں, سورہ فتح جو ہے اس کو پڑھ کر دیکھیں, 10 نمبر سے 18 نمبر آیت تک. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ رکھ دیا اور کہا میں نے بدلہ لینا عثمان کا. صحابہ 1 2 ابو بکر, عمر, علی, سارے ہاتھ رکھی جا رہے ہیں, سب نے ہاتھ رکھ دیے اوپر. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے نبی سے جب ہاتھ رکھا, فرمایا ان ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے, اللہ کا ہاتھ ان ہاتھوں کے اوپر. یعنی گویا نبی کے ہاتھ کو اللہ تعالیٰ اس طرح کہہ رہے ہیں. یعنی بیعت صرف عثمان کے بدلہ لینے کی, جس کا نام بیت رضوان ہے, اس درخت کے نیچے جو بیعت ہوئی تھی. یہ تاریخ میں پڑھیں آپ اس بارے میں بھی. تو یہ اللہ نے برال یہاں ہسٹری بیان کی ہے. لوگ نہیں مانتے, میں کہتا ہوں عثمان کی شان کو غیرت والا ہی سمجھ سکتا ہے, بغیرتوں کو سمجھ نہیں آ سکتی. اس سے آگے اللہ تعالیٰ نے جنگ کی نوبت نہ آئی تو معاہدہ لکھا گیا. ادھر سے کافر آئے, ادھر سے مسلمان گئے. معاہدہ لکھا تو عمر رضی اللہ عنہ طبیعت جلالی تھی, بڑے سخت طبیعت کے, کہ اللہ علیہ وسلم چڑھائی کرنے کا وقت ہے, 1400 ہماری تعداد ہے, ایمان قوت اور عمرہ کرنا ان کی ایسی کی تیسی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جسے صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے, وہ جو معاہدہ تھا اس میں بعض سکے ایسی تھیں اسے مسلمان اپنی شکست سمجھتے تھے, لیکن اللہ نے سورۃ فتح نازل کی اور فرمایا کہ یہ فتح مبین ہے. یہ جو آپ پڑھیں گے نا پہلی آیت اس کی آپ پڑھ لیں, وہ بھی یہی ہے. فرمایا کہ یہ جو صلح دی نا یہ عام بات نہیں, یہ فتح مبین اللہ نے قرار دیا صلح کو. ہر جگہ جنگ, گولی بندوق تلوار جنگ نہیں ہوتی. بعض معاہدے اور چیزیں تحریریں بھی جنگ ہوتی ہیں, جس طرح آج کل کے دور میں وار جو چل رہی ہے وہ بندوقوں گولیوں کی اتنی بڑی نہیں ہے, یہ مینٹلی وار چل رہی, کون کس کو کتنا مار رہا ہے, ڈیمیج کر رہا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کر لی, لیکن اس کی وجہ اللہ نے 25 نمبر صورت میں بھی بیان فرمائی ہے کہ میں نے کیوں اجازت نہیں دی جنگ کی اور صلح کی طرف بات کیوں بھیجی. فرمایا کہ مکہ کے بڑے لوگ نا وہ دل میں ایمان لا چکے تھے مگر اظہار نہیں کرتے تھے. اور مسلمان مکہ چڑھائی کرتے تو سب کو مار دیتے, جس کے جو تھے چڑھتے. اللہ نے ان کو بچایا جو دل میں ایمان رکھ کر بیٹھے تھے. فرمایا کہ تمہارے ہاتھ سے جنگ میں وہ بھی قتل ہو جاتے. یہ 25 نمبر سورۃ الفتح کی آیت ہے. تو یعنی اللہ کیسے بچا رہا ہے, اور اس کو فتح قرار کر دیا صلح حدیبیہ کو مسلمانوں کے حق میں, اور ان مسلمانوں کو بچا لیا جو مکہ میں تھے. اس سے آگے پھر سورۃ الفتح کی 29 نمبر آیت تک اللہ نے صحابہ کرام کی صفات بیان کی ہیں. اس کو بھی پڑھنا چاہیے, تفصیل ڈیٹیل سے آپ اس میں پڑھ سکتے ہیں باقی باتیں.
برعکس سورۃ الحجرات ہے کہ صلح حدیبیہ کی وجہ سے مسلمانوں کو یعنی جب امن میسر آ گیا تو لہذا ضرورت تھی مسلمان اپنا مضبوط معاشرہ اس کی بنیاد رکھتے. تو اس اللہ تعالیٰ نے سے اگلی صورت یعنی اس میں معاشرے کے اصول و ضوابط اللہ نے بیان فرمائے، یعنی اللہ رسول کے حقوق بیان فرمائے. جس طرح اس میں آتا ہے نا وَلَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ، اس سے بڑا حق اور میں سمجھتا ہوں کیا اصول سمجھانا تھا. نبی سے اونچی آواز بھی نہیں کرنی، عمل تو دور کی بات. یہاں نبی سے اونچے اعمال ہیں، خود بنائی ہوئی نمازیں ہیں، خود بنائے ہوئے اعمال ہیں، یہ فوتیاں، یہ شادیاں اور یہ رسم و رواج، یہ مہینے، یہ دن، یہ تہوار سب خود بنائے ہوئے ہیں. اور اللہ کہہ رہے ہیں لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، میں گل بھی اونچی برداشت نہیں کرتا اپنے نبی سے. اور اللہ نے کہا تمہارے اعمال برباد کر دوں گا اگر ایسا ہوا تو. صحابہ کو مسیح میں آواز اونچا ہوئے، یہاں پہ ہیلے بہانے پھاکے اور پتہ نہیں کیا کیا نبی کے نام پر کیے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھایا. پھر اس سے آگے اللہ نے ایک آیت ہے 6 نمبر، اس میں اللہ نے فرمایا کہ افواہوں پر یقین کرنے کی بجائے ان کی تحقیق کرنے کا حکم دیا، کیونکہ سارے جھگڑوں کی بنیاد افواہیں ہوتی ہیں. خاوند بیوی میں جھگڑا اور لڑائیاں طلاقیں نہ ادھر ادھر کے لوگ کرواتے ہیں، حالانکہ خاوند بیوی میں جتنی بھی لڑائی ہونا صلح ہو جاتی ہے، اس حد تک نہ ہو جس سے دل ضمیر برداشت نہ کرے. باقی نارمل بیوی تو ایک ٹائم کا کھا کر ایک ٹائم کا نہ کھا کر بھی شکر ادا کرتی. میں نہیں کہہ سکتا کہ دنیا میں اللہ ماشاء اللہ جن کو دنیا کی لالچ ہو، وگرنہ جس عورت نے جس شوہر کو ایکسیپٹ کر لیا نا دل سے، اس کا شوہر کہنا میں شام کو نہیں کما سکا تھا، اللہ کی قسم وہ اس سے سوال نہیں کرے گی، اتنی اللہ نے اس میں جرت رکھی ہے. لیکن عورت کو جو عزت نہیں دیتا اور کہ میں 3 ٹائم کھلاتا ہوں، عورت نہیں رہ سکتی. عزت کے بنا نہیں رہا جاتا. اس کو جو حق چاہیے، جو توجہ چاہیے وہ آپ نہیں دیتے، وہ نہیں رہے گی. دولت چیزیں سونے کے محل میں بنائی رکھیں، بٹھائی رکھیں، کوئی معنی نہیں رکھتا. جھونپڑی میں رکھ لیں، محبت سے رکھ لیں، اسے عزت دے کر. اس کی کیا غلطی ہوگی یار، کیا مانگ لیتی ہوگی، کیا کہہ لیتی ہوگی. اخلاق معیار بنا کر رکھیں. میں نے زندگی میں، میری شادی کو 4 سال ہوئے ہیں، میں اس چیز کو بڑا فالو کرتا ہوں. یعنی کوئی ڈیمانڈ کرے کبھی نہ نہیں کی ہے، نہیں اللہ دے دے گا، اس کا دل کیوں توڑنا. وقت ہوا میرا رب نے لاج رکھی، دے دے گا، نہیں دے گا تو اسے پتہ ہے میرے خامد نے تو نہ نہیں کی تھی. ہم شروع سے ہی نہیں، میں نے نہیں دینا، یہ نہیں کرنا، تو نے ایسا لانا ہے، تو نے ایسے کرنا ہے. رزلٹ کیا نکلتا ہے؟ اللہ کی قسم دل میں نفرتیں، پھر عداوتیں، پتہ نہیں کیا کیا. دعا مانگے دینے والی رب کی ذات. بیوی آپ کی بھلا آپ سے ضد کر کے تھوڑی بیٹھی کہ ایسے ہی چاہیے. باپ امیر ہوتا ہے، بیٹیاں غریب گھروں میں بھی آباد ہوتی ہیں. اور بعض دفعہ باپ غریب ہوتا ہے، بیٹیوں کو اللہ نصیب اور اچھے کر دیتا. تو یہ مقدر کی باتیں ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ بات سمجھائی ہے. اس سے آگے 11 نمبر آیت تک فرمایا ہے کہ لڑائی ہو جائے تو فریقین میں صلح کرانے کا حکم ہے. لڑائی میں ہوا نہیں دینی چاہیے. جو 2 مسلمانوں کو بلا وجہ لڑوا دیتا ہے نا، اور نفرت کرواتا ہے اور چاہتا ہے کہ ان میں لڑائی لڑی جائے، اللہ نے اسے بڑا سخت عذاب دینا ہے. جس طرح فحاشی پھیلانا مسلمانوں میں گناہ ہے، اس میں عداوت پھیلانا بھی منافقین کی علامت ہے. تو یہ بھی اللہ نے یہاں سمجھایا ہے. اس سے آگے 12 نمبر آیت فرمایا جھگڑے کا سبب بننے والے کاموں سے بچنے کی میں تلقین کر رہا ہوں. یعنی کوئی بھی ایسا کام جس سے جھگڑا پیدا ہو رہا ہے، آپ حق پر بھی ہیں تو پیچھے ہٹ جائیں، کوئی مسئلہ نہیں، جھگڑے والا کام کریں ہی نا. اور اس سے آگے 13 نمبر آیت خاندان اور قبیلے یہ محض تعارف کے لیے ہیں، نسلی امتیاز کے لیے نہیں ہے کہ بندہ اپ ڈاؤن قوموں سے بنے گا. یہ جو اللہ قرآن میں کہتے ہیں نا، یہ ہم نے قبائل بنائے، یہ تعارف کے لیے، لتعارفوا، پہچان کے لیے کہ فلاں قبیلے گھر کا ہے. اس لیے نہیں کہ عزت والا ہے. عزت ذلت اللہ دیتا ہے، وہ علم سے دیتا ہے، تقوی سے دیتا ہے، معیار سے دیتا ہے، وہ ان چیزوں سے نہیں دیتا. ہمارے لوگ گاڑیاں دیکھ کر نا لائک کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں، اس کی 2 گاڑیاں ہیں، اس کے بجائے 5 گاڑیاں ہیں، یہ گھر کتنے بڑے میں رہتا ہے، اور اسی کے ولاگ دیکھنا، جاہلوں والی زندگی گزارنا. عزت والوں کے ساتھ رہنا سیکھیں، عزت والوں کو دیکھنا سننا، ان کے ساتھ زندگی گزاریں. من احب للہ، محبت کا معیار اللہ کو بنائیں. فإنک مع من احببت، قیامت کے دن آپ اس کے ساتھ اٹھیں گے جس سے محبت کر کے بیٹھ گئے. یہ اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ بھی سمجھایا. اس سے آگے 15 نمبر آیت، اس میں آخری بات کرتے ہیں سورت کی. فرمایا کہ حقیقی مومن جو ایمان لائے شک نہ کرے، پھر مال و جان کے ذریعے جہاد کرے. یعنی مومن جو ایمان، یہ صرف کلمہ پڑھ لینا، سینری گھر میں لگا لینا اور دیواروں پر پوسٹر لگانا کلمے کے، موبائل کا وال پیپر اللہ کے نام کا، جس طرح کہ ہم دین اور اسلام پر چلتے ہیں، اللہ ایسے اسلام کو پسند نہیں کرتا. اللہ جسٹ وانٹ اباؤٹ اسلام، جو چاہتا ہے نا وہ اللہ صرف عمل چاہتا ہے، دل دیکھتا ہے کہ اس کا دل سے اسلام میں کتنا انٹرسٹ ہے. تو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے سمجھائی کہ شک نہ کرے، دل میں ایمان لائے، عمل کرے، پھر جان اور مال دونوں سے جہاد کرے. ہماری تو جانیں جاتی نہیں ہے نا، ہم کر رہے ہیں. مال جو دیتے لیتے ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ حرام کے کاموں میں، گھروں کو بنانے میں، اور پتہ نہیں کہاں لاکھوں لگا دیتے ہیں. اللہ کے دین کے مضبوط کرنے میں کوئی نہیں لگاتا. اس میں سب سے بڑی مثال غزہ کی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. اس سے آگے سورۃ کاف ہے، اسی بارے میں جو آخری صورت ہے، اس میں اللہ نے عقیدہ آخرت بیان فرمایا ہے. اس سورۃ کاف میں
فرمایا کہ اللہ تمہاری شاہ رگ سے زیادہ قریب ہے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید. شاہ رگ سے زیادہ قریب ہے اللہ. دنیا کو سناتے پھر رہے ہو کہانیاں، سٹوریاں، ادھر بھاگ ادھر بھاگ، روتے ہو، مانگتے ہو. کبھی اتنے تخیل سے بیٹھ کر سوچ کر کہ اللہ تو اتنا قریب ہے، میری مان لینا. بار بار کریں، وہ سن رہا ہے. میں اگلے سپارے میں 28 میں آئے گا، بتاؤں گا کہ اللہ کیسے سنتا ہے. فرمایا تمہارا ہر لفظ اس کے نمائندے لکھ رہے ہیں. یہ 16 نمبر سے 18 نمبر آیا تھا سورہ قاف کی. ہر چیز جو تم کہہ رہے ہو اللہ نوٹ کر رہا ہے. دعائیں رد نہیں ہوتی. بعض دفعہ اللہ اس دعا کے بدلے کچھ دے دیتا ہے، بعض دفعہ وہی جو مانگتا ہے عطا کر دیتا ہے، یا اس کے بدلے کچھ اور دے دیتا ہے، یا پھر آخرت کے لیے دعا جمع کر لیتا ہے. اللہ ضائع نہیں کرتا. پھر سے آگے کہتا ہے میں ہم ہی زندہ کرنے والے، ہم ہی فوت کرنے والے ہیں، ہماری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے. آپ نے آخرت برپا کرنا ہمارے لیے بالکل آسان ہے. قیامت کو جب برپا کرنا اس کے لیے کوئی لمبے چوڑے تمام کمپنیوں کا آنا، کوئی پہاڑوں کو تراشنا، یہ چیزیں ایک اللہ نے حکم دینا برپا ہو جا. کن اذا زلزلت الارض زلزالہا فیکون، وہ ہلنے لگ جائیں گے. اللہ ملیا میٹ کر کے رکھ دے. تو اس میں عقیدہ آخرت پر بھی اللہ نے باتیں کی ہیں. اس سپارے میں انشاءاللہ یہ چیزیں ہیں. باقی مزید انشاءاللہ اگلے سپارے میں باتیں پڑھیں گے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.